ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے آؤٹ آف کورٹ جو فیصلے کی بات کی گئی تھی اور جو سپریم کورٹ نے ان کو موقع دیا تھا، میری معلومات کے مطابق اس کو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے ابھی تک اس میں کوئی کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ حکومت کی دو رخی پالیسیاں، ایک جانب سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے بات چیت اور دوسری جانب سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اور جو 3 رکنی بینچ ہے اس کو بائی پاس کرنے اور ان کو ہٹانے یا معطل کرنے کے لیے، ان کو ایک عضو معطل کرنے کے حوالے سے جو اس وقت وہ کاروائیاں کر رہے ہیں، جس قسم کی گزٹ نوٹیفیکیشن نکالی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کل جو ایک آپ نے وہ ایک ویڈیو بھی دیکھی، آڈیو بھی دیکھی، جس میں کہ جج صاحب کے گھریلو خواتین کے حوالے سے، اور حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت ہی گھٹیا قسم کی بات ہے، اس قسم کی باتیں کرنا، گھریلو خواتین کی باتیں نوٹ کرنا، اور اوبیسلی صحیح سی بات ہے، اگر ایک جج کی بیوی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے شوہر کی بات کرے گی، اور اگر کسی جرنیل کی ماں اگر ہوگی تو وہ اوبیسلی اپنے بیٹے کی بات کرے گی کہ بھئی میرا بیٹا اس وقت جو ہے محاذ کے اوپر ہے، حالات بہت خراب ہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ تو اسی طرح وہ ایک جج کی ماں تھی یا جج کی ساس تھی یا جو کچھ بھی تھی، ان کی بیوی تھی، اوبیسلی ان کو پتا ہے کہ بہت بڑا ٹینس ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ انہوں نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ بھائی میں نے تو یہ کہا ہے، یا کیا انہوں نے خاص طور پہ کوئی ایسی بات کی ہو جس سے پتہ لگ رہا ہو کہ ان کی مداخلت تو نہیں، وہ تو جسٹ اپنے ایک جو ویوز ہیں، اپنے جو ایک احساسات ہیں، وہ ماں بیٹیاں اپنی اگر شیئر کر رہی تھیں تو یہ اس کو لا کر عجیب مطلب اس قسم کی مطلب بدحواسی والی اور اخلاق سے گری ہوئی جو ہے صورت حال جو اس وقت پاکستان میں لائی جا رہی ہے اور جو حکومت لے کر آ رہی ہے، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ جو ہے کہیں آپ کو یہ آؤٹ آف دا کورٹ جو ہے کہیں جا کے سیٹل ڈاؤن ہوگا۔ اچھا، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا، میں جب آیا ہوں اپنے آفس میں اور میں نے آ کے ولاگ کرنے لگا تو اتفاق سے میری وہ نظر پڑ گئی، چھوٹا ٹی وی میں ادھر چلا کے رکھتا ہوں، اس پہ نظر یہ چل رہی تھی، مجھے خبر پڑی کہ زرداری صاحب نے بڑا زبردست وہ بیان ان کا چل رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ جناب میں جو ہے ہم نے جو ہے پاکستان کو، یعنی میں نے اپنی بات کرتے ہیں کہ میں نے پاکستان کو بچانے کی خاطر اور ریاست کو بچانے کی خاطر عمران خان کو میں نے اقتدار سے نکلوایا، یا ہم نے اقتدار سے نکلوایا پیپلز پارٹی کے طور پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا غلط بات وہ کر رہے ہیں، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال وہ ایک وزیر اعظم بھی ہیں، صدر بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک یہ بات اور بھی کہی، انہوں نے کہا کہ جی میری بڑی خواہش ہے کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ بلاول بھٹو کو میں وزیر اعظم بنتا دیکھوں۔ تو چلیے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن پچھلی بات ان کی بڑی غلط ہے، وہ اس کی میں یہاں تصحیح کر دیتا ہوں۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بنیادی طور پر جو انہوں نے کہا نا یہ کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں لے گیا، وہ انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا تھا اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کی خاطر، ان کا اصل مقصد ہی یہی تھا، اور بعد میں جس کی انہوں نے آگے ویریفیکیشن بھی دے دی کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنتا دیکھوں۔ اور یہی بات جو ہے آپ کو یہ چینل جو آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو جا کے جو بند کمرے میں ملاقات کر رہے ہیں اور وہ طارق فاطمی علیحدہ مل رہے ہیں، وہ اصل مقصد ہی سارا یہ تھا کہ بلاول بھٹو کو جو ہے انہوں نے وزیر اعظم بنانا تھا، اور اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ طارق فاطمی صاحب بھی لگے ہوئے تھے اور یہ بھی لگے تھے۔ اسی طرح مسلم لیگ جو نواز ہے ان کی خواہش یہ تھی کہ جناب ہمیں جو ہے مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا ہے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں لیڈروں کی اپنی اپنی خواہش ہے، عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ عوام کی یہاں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ سیاستدانوں کی اپنی ہی لڑائی کے اندر اور سیاستدانوں کی اپنی خاندانی لڑائی کے اندر اس ریاست کا جو ہے بیڑا غرق ہوا، اور ساتھ میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ پھر جیسے میں نے کہا نا کہ پھر رشتہ داریاں تو ہیں، اب جو کوئی بھی فوجی آ رہا ہے، کوئی جرنیل آ رہا ہے، کوئی چیف آ رہا ہے، تو کسی کی مطلب کیا کہتے ہیں کوئی سمدھیانے میں مسلم لیگ ہے، تو کسی کے سسرال کے اندر مسلم لیگ پیپلز پارٹی گھسی ہوئی ہے، کسی کا کچھ اور کہیں ہے، کسی کا کچھ اور، تو وہ سب پھر جو آ کے نا وہ سرکل جو بنتا ہے نا، وہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، اور وہ اس طرح آ کے جو ہے ملک اور قوم سے کی قسمت سے کھیلتے ہیں، اور ان کو آشیرواد جو ہوتی ہے وہ ہمارے امریکہ بہادر کی ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ کو تو یہ چاہیے ہوتا ہے نا کہ بھائی ان کے مفادات کی حکومت رہے۔ تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی یہ بڑی اہم بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، اور آج دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے ہی بات نکال دی۔ زرداری اس نے بڑی کھل کر یہ بات کہی کہ میری زندگی کا ایک مطلب یہ سب سے بڑی حسرت ہے کہ میں بلاول بھٹو کا جو ہے نا وزیر اعظم بنتا دیکھوں، کاش کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے
کہ میری زندگی کا ایک سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو میں ترقی کرتا دیکھوں. میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں کہ ایک دفعہ پاکستان جو ہے حقیقت کے اندر کوئی ایسا طاقتور اور ایک اچھا خطے کا ملک بن گیا ہے کہ جس کی کا ذکر کیا جا رہا ہے, خطے کے اندر ہماری کوئی اہمیت حاصل ہو جائے, ہماری قوم کی ایک اہمیت حاصل ہو جائے. تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. یہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. تو اس سے آپ کو یہ جو میں نے آپ کو تہمید مانی نا, یہ صرف اس لیے بتائی کہ آپ کو ان سیاستدانوں کی اصل حقیقت انر اور آؤٹر جو ہے نا آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا, اب دوسرا ایک بات اس میں یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے وہ بڑا چل رہا ہے بیان. عمران خان صاحب نے کل کہہ دیا کہ وہ جناب وہ باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر میں نے حکومت توڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چینل سے ہم بار بار کہتے ہیں, کچھ ہمارے ناقدین بھی پھر ہم پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ کو نہیں پتا, وہ عمران خان صاحب بڑی صحیح بات. دیکھیے میں نے بارہا یہ بات کہی ہے اور بارہا میں کہلواتا بھی رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ آپ خان صاحب کو چاہیے کہ خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں, وہ میڈیا انٹریکشن کم کریں. دیکھیے جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ بہت, خان صاحب کو تو اتنا خاموش رہنا چاہیے کہ پوری پی ڈی ایم اور پوری جتنی بھی سیاسی آپ کی جو قیادت ہے وہ پریشان رہے کہ یار عمران خان کے دل میں کیا ہے, عمران خان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, یہ کیا کرنے والا ہے. ہر چیز جو ہے وہ خان صاحب جو ہے پہلے سے بتا دیتے ہیں. اور کچھ خان صاحب کے جو پیراشوٹرز ہیں وہ آ کے فوراً سب کو یعنی پریس کے اندر میڈیا پریزنٹیشن کا اتنا سب کو شوق ہے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا. خان صاحب کی جیسی شخصیت کو میڈیا پریزنٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. خان صاحب تو جدھر کھڑے جو ہے میڈیا ان کے پیچھے بھاگتا ہے. خان صاحب کو تو چاہیے کہ بالکل بند مٹھی رکھیں, جسے کہتے ہیں, میں نے کہا بند مٹھی وہ کہتے ہیں نا, وہ لاکھ کی اور کھل گئی تو پھر خاک کی. تو خان صاحب کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب نے بار خان صاحب جو کہیں نہ کہیں ان کو گھسیٹ کے لوگ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں خان صاحب جی بڑی زبردست آپ نے بات, بھائی کیا بات کر دی. اب کل خان صاحب کو یہ لے آیا بیچ میں. اب خان صاحب نے کل یہ جو بات کہی اس کے اوپر ایک بہت بڑی مطلب ایک کنٹروورشل پوزیشن آ گئی ہے. اب اس میں ایک بیکی بات بتا رہا ہوں کہ میں یہ بتاؤں کہ خان صاحب نے جو بات کہی نا وہ ایک طریقے سے صحیح کہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب ان کے خان صاحب کے جتنے بڑے ہیں نا, آپ کے جو ویلاگر جو لوگ سنتے ہیں جن کے ملینز کے اندر ہیں, وہ اب ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ حقیقت میں کور بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کو اصل حقیقت ہی نہیں پتا کہ ہوا کیا اور خان صاحب نے یہ بات کیوں کہی. بنیادی طور پر وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اس لیے کہی تھی کہ یہ معاملہ ہوا تھا اگست کے اندر. اگست میں کب ہوا تھا؟ جب باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی کس کے ساتھ؟ صدر علوی کے ساتھ. میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں, اب آپ سمجھے کہ وجوہات کیا تھی اور کیوں خان صاحب نے بات کہی, جس کو اب خان صاحب کا مخالف میڈیا بھی غلط پینٹ کر رہا ہے. جب اگست کے اندر یہ بات ہوئی تھی تو جب یہ بات ہوئی تو علوی صاحب سے بات ہوئی, جو اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تو اس پہ کہیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ خان صاحب سے کہیں کہ فوری طور پر آپ اسمبلیاں توڑ دیں. اور تو ابھی ہم موجود ہیں, اسمبلیاں توڑنے کے بعد جیسے آپ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو پھر یہ کہ ہم یہ اسمبلیاں بھی توڑوا دیں گے اور توڑوانے کے بعد جو ہے ہم پھر پورے یعنی الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ بات کب ہوئی تھی؟ یہ بات ہوئی تھی اگست کے اندر. ٹھیک ہے جناب. اچھا, اگست میں بات ہو گئی, خان صاحب نے بات نہیں سنی, نہیں اسمبلیاں وغیرہ توڑی. یہ اسمبلیاں خان صاحب نے کب توڑی آ کے؟ یہ توڑی خان صاحب نے جنوری کے اندر, جبکہ نومبر میں یہ جا چکے تھے. اب ہوا یہ کہ جو باجوہ صاحب کے جو لوگ تھے, جو باجوہ صاحب کے ساتھ ہیں, جو ابھی بھی عمران خان کے صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مسلسل جو ہے نا ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کا رابطہ جو ہے جو باجوہ صاحب کے ساتھ ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں. تو اس وقت تو باجوہ صاحب نے جو مشورہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو میں آرمی چیف کے جس طرح بھی کوشش کرا کے جو کچھ بھی ہے, جو ان سے غلطی ہوئی تھی پتہ نہیں وہ ان کے دل میں کیا تھا, لیکن ایک پریکٹس ہو سکتی تھی کہ اگر ساری اسمبلیاں ٹوٹ جاتی تو باجوہ صاحب زور دے کے وہ الیکشن کروا سکتے تھے, پوزیشن کرواتے نہیں کرواتے بہرحال یہ ان کے اللہ جانتا اور دل کا حال. لیکن یہ ایک اس وقت کی بات تھی تو جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا تھا. ظاہر سی بات ہے اگر بھائی انہوں نے عمران خان کو ہٹوایا اور پھر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ بھئی معاملہ نہیں پڑ رہا, ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے وہ اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے مائٹ بھی ہو سکتا تھا کہ الیکشن کروا دیتے. یہ اس وقت کی سوچ تھی, تو ہو سکتا ہے اس سوچ کے تحت انہوں نے یہ بات کی ہو, لیکن خیر وہی بات ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوا, وقت نکل گیا. اچھا, اب ہوا یہ کہ جو خان صاحب نے جو جنوری میں جو توڑی ہے نا اسمبلی, آپ کو یاد ہوگا میں بار بار کہتا رہا تھا اسی چینل سے, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ دیکھیے خان صاحب آپ یہ اسمبلیاں مت توڑیں. میں کیوں کہتا تھا؟ میں بار بار جو کہتا ہوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کو بیان یہ پیچھے سے جو مشورہ آ رہا ہے نا, یہ مشورہ جو ہے یہ غلط مشورہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے نواز شریف کی طرف سے, کیونکہ نواز شریف صاحب اور باجوہ صاحب جو ہے نا دونوں ایک پیج کے اوپر تھے. تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ بھئی اب تو باجوہ صاحب جا چکے ہیں, لہٰذا خان صاحب آپ یہ اسمبلیاں نہ توڑیں جنوری کے اندر. لیکن جو لوگ خان صاحب کے گرد موجود ہیں وہ اسٹل ابھی بھی باجوہ کے کیمپ میں ہیں, یہ میں بتا دوں, اب ابھی بھی ہیں, میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں وہ اسٹل, اور ابھی بھی آپ کو ٹکٹوں کے موقع پر آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے اور بہت ساری باتیں بھی کھلیں گی آپ کو. وہ ابھی بھی باجوہ کے کیمپ کے اندر ہیں, اور جو باجوہ کے کیمپ میں لوگ ہیں وہ ابھی بھی عمران خان کے بہت قریبی ہیں. انہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا, انہوں نے کہا کہ جناب آپ توڑ دیں, اسمبلیاں توڑ دیں, ہمیں تو بالکل پتہ لگ گیا, حکومت بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ وہاں سے خبریں آ رہی تھیں اور ان لوگوں نے خان صاحب کو مجبور کیا اور خان صاحب نے آ کے
وہ اسمبلیاں توڑی. تو بنیادی طور پر جب خان صاحب نے یہ کل بات، اول تو خان صاحب کو یہ بات کل کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یہاں پہ فوراً لوگ جو ہے نا پکچر اس کو غلط پینٹ کر دیتے رہا ہوں. تو جو پالیسی بناتا ہے اس تک ہمارا پہنچانا ہوتا ہے. ابھی بھی 2-3 لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے حوالے سے اور جن کا تعلق ابھی بھی باجوہ گروپ کے ساتھ ہے، وہ اس وقت ٹکٹوں کے اندر گڑبڑ کرا رہے ہیں. دیکھیے فردوس عاشق اوان نے جو بات کہی نا، لوگ بہرحال کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن وہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات اور وہ فردوس عاشق اوان کی بات بالکل ملتی ہے، کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کے کہنے کے اوپر جنہوں نے اسمبلیاں توڑوائی گئیں، ان کے کہنے کے اوپر ٹکٹ جو ہے تقسیم ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ وہی بات ہے، میری اس بات کو نا وہ کنفرم کرتی ہے. یہ بات میں کب سے کہہ رہا ہوں، لیکن فردوس عاشق اوان کا یہ بیان غالباً کل آیا ہے یا آج صبح آیا. مجھے کسی نے فون کر کے خاص طور پہ صبح بتایا تھا، جب میں اٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ فیض صاحب آپ نے جو بات کہی تھی وہ فردوس عاشق اوان وہی بات کہہ رہی ہیں. تو یہاں میں نے کہا کہ میں آپ لوگ سنتے ہیں میرا، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دیکھنا ہوگا عمران خان کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت جو ہے کوشش یہ کریں کہ میڈیا انٹریکشن کم سے کم کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جو اندر پارٹی کے جو معاملات ہیں جو اس وقت پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جو ڈبل بلکہ ٹرپل وکٹ کھیل رہے ہیں. ٹرپل وکٹ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، ایک طرف وہ پیچھے سے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اور تیسری طرف کہیں نہ کہیں وہ آرمی کے مطلب جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنی جو ہے نا انہوں نے پینگیں بڑھا رکھی ہیں. تو اس وقت ایسے لوگ ہیں جو ٹرپل کھیل رہے ہیں. ڈبل تو چلو قابل ہی ہیں، 3 طرف کھیلا جا رہا ہے، بیچ میں نہیں ادھر بھی بھاگتے ادھر بھی بھاگتے، راستہ ملتا ہے تو فیلڈنگ کی طرف بھی نکل جاتے ہیں، پنڈی کی فیلڈنگ کی طرف. تو یہ ذرا میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اب یہ دیکھنا خان صاحب کا کام ہے، بہرحال ہم نے ان کو خبر پہنچا دی ہے، وہ بہتر سمجھیں گے. اچھا دوسری ایک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مطالبہ آ رہا ہے کہ الیکشن ایک ہی دن میں کرائے جائیں. وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے تو، اور یہ زور بھی ڈالا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ جو مطلب جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کچھ اسی طرح آئے کہ وہ ایک طرف ہو جائے. تو اچھی بات ہے اگر ہو جائے، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن مجھے لگتا نہیں، جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ عدالت کے باہر جو مسئلہ حل ہوگا. لیکن یہ ہے کہ الیکشن کا وہ اگر عدالت اسٹینڈ کرے گی، لیکن عدالت پر بڑا زبردست جو ہے دباؤ آ رہا ہے، اور جسٹس بندیال کے حوالے سے 2 جو ہے نا 2 آڈیوز جو ہیں وہ اور تیار ہو چکی ہیں. یہ مجھے کسی نے بتایا ہے. اب مجھے فی الحال تصدیق نہیں ہوئی، لیکن جس ذریعے نے کہا ہے کہ وہ ذریعہ تو بڑا اہم ہے، لیکن اب وہ کیا کوئی ایڈٹ کی ہوئی ہیں یا سچی ہیں یا جھوٹ ہیں کیا ہے. بہرحال ان کی پوری کوشش ہے کہ جسٹس بندیال کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے دے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے. اچھا دوسری حامد میر صاحب کی جو بات ابھی بھی چل رہی، دیکھیے حامد میر کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حامد میر صاحب نے جو بھی کہا کسی حد تک وہ بات درست بھی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے کل بات کی تھی کہ اصل میں یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی. یہ ٹائمنگ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کے کہنے پہ حامد میر صاحب نے اس وقت یہ بات کہی ہے. اچھا دوسرا اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یہ اپنا یہ جو یوکرین کا مسئلہ ہے. اب میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اسی چینل سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 30 تاریخ جو ہے 30 اپریل تک جو ہے نا معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ معاملہ شاید ہو سکتا ہے 30 سے پہلے کہیں 28-29 کو نا گڑبڑ ہو جائے، کیونکہ جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ ہم روس کے اوپر حملہ کریں گے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے نا یوکرین نے نیٹو اور روس کے اوپر بڑے زبردست حملے کرنے شروع کر دیے، اور کامی گازی ڈرون کے ساتھ جو ہے انہوں نے بالکل ماسکو سے 3 کلومیٹر کے اوپر جو ہے نا حملہ کیا ہے. اور اس یوکرین کے حملے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب رشیا جو ہے نا کوئی بڑا حملہ کرے گا، یہ میرا خیال ہے. لیکن اگر رشیا نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا تو میرے لیے بات بڑی حیرت کا باعث ہوگی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود رشیا کیوں خاموش ہے. اچھا دوسرا اب یہ ہے کہ اگر یہ رشیا کی طرف سے وہاں سے اگر ہوا تو یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر رشیا کی طرف سے وہ اٹیک ہوا تو لا محالہ وہ یوکرائن پہ تو ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ مدر آف آل بمز وہ استعمال کرے یوکرائن کے خلاف، یا ہو سکتا ہے کہ مدر آف آل بم جو ہے وہ پولینڈ کے اوپر پھینک دے. کیونکہ ساری کی ساری جتنی بھی ہے یہ خبریں چل رہی ہیں اندر سے کہ ساری کی ساری جتنی بھی رسد آ رہی ہے نا وہ وایا پولینڈ ہی آ رہی ہے. حالانکہ دوسرے اسٹونیا وغیرہ بھی ہے، لیکن مین جو ہے نا جو گیٹ جہاں سے پہنچ رہا ہے ان کو وہ پولینڈ ہے، اور پولینڈ کی طرف جو ہے انہوں نے تمام لگا بھی دیے میزائل. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ خیر کرے، یہ مہینہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور پاکستان کا حال آپ دیکھیں کہ پاکستان ابھی تک وہاں پھنسا ہوا ہے، اور یہ حالات اتنے ان نے خراب کر دیے ہیں. اور ساتھ میں ابھی میں سن رہا تھا کہ ساری دنیا کی جنگیں ہو رہی ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں. ادھر چین کے ساتھ بھی معاملہ چین تائیوان کا ہو رہا ہے، اور ہم جو ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارا IMF کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا. وہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا خبروں کے اندر. تو اس پہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. یقین دہانی انہوں نے کرا دی ہے
کہ ہم دے دیں گے، لیکن ابھی تک سعودی عرب کی طرف سے جو بینکوں کی طرف سے آیا تھا پیسہ وہ آیا ہے، باقی 3 ارب ڈالر ابھی تک نہیں آئے، ٹھیک ہے جناب۔ تو آئی ایم ایف جو ہے ابھی تک پاکستان کو جو ہے تسلی نہیں دے رہا ہے، اور پاکستان کی حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ہمیں آفیشلی کہا نہیں گیا لیکن ہم تقریباً ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا حکومت کا پلان ہے، کیا حکومت چاہتی ہے، کہاں یہ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میرا تو پھر آخر میں یہی ایک پیغام ہے ہمیشہ، جیسے کل بھی میں نے دیا تھا، کہ فوج کو اب دیکھنا چاہیے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خدا کے واسطے اس وقت ضد سے باہر نکلے، کوئی بھی ہو، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، چاہے امریکہ کچھ کہے، چاہے فرانس کچھ کہے، چائنا کچھ کہے، رشیا کچھ کہے، لیکن اب ان کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے۔ اگر قوم کہہ رہی ہے عمران خان تو پھر ٹھیک ہے، عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور عمران خان کو لے کر دوبارہ آئیں، اور اگر قوم ان کو ووٹ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، عمران خان کو اقتدار سنبھالنے دیں، الیکشن کرائیں، نیٹ اینڈ الیکشن کرائیں، کسی کی پرواہ نہ کریں، ورنہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے حالات، پاکستان کے انتہائی خراب ہو رہے ہیں، اور ایسے حالات ہو جائیں گے کہ یہ لوگ تو سب، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ تو بریف کیس لے کے بھاگ جائیں گے، لیکن مصیبت کس نے بھگتنی ہوگی؟ مصیبت ہم نے، آپ نے، اور پھر آخر کے اندر یہی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھگتنا پڑے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔